بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق اللہ العلی العظیم. یہ سورہ مومنون کی آیتیں ہیں. گزشتہ جمعرات کے دن عباد الرحمن کی صفتیں بیان کی گئی تھی کہ رحمان کے بندے کون سے ہیں. 13 صفتیں بیان کی گئی تھی. اگر یہ صفتیں اپنے اندر پیدا کر دیں گے تو آدمی کیا بن جائے گا؟ رحمان کا بندہ بن جائے گا. اور اس سے پہلے دنیاوی حالات کے اندر اگر مختلف حالات پیش آوے تو کیا کام کرنا، ان کچھ کاموں کا ذکر کیا گیا تھا اس سے پہلے والی تفسیر کے اندر. آج کی تفسیر کے اندر 7 صفات کا ذکر کرنا ہے. یہ 7 صفات جس کے اندر پائے جائیں گے یہ کامیاب ہو جائے گا. قد افلح، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنین کامیاب ہو گئے. کون سے مومنین کامیاب ہو گئے؟ جن میں یہ آگے والی صفتیں پائی جا رہی ہے. اور وہ کتنی صفتیں گنائی ہے؟ 7 صفتیں گنائی ہے. یہ 7 صفات جن کے اندر پائے جائیں گے قد افلح، یہ کیا ہو جائے گا؟ کامیاب ہو جائے گا. یہ سورہ مومنون جو صورت ہے یہ کس موقع پر نازل ہوئی اس کا ایک شان نزول بھی ذکر کیا گیا ہے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی تو آپ کے قریب کے اندر مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز سنائی دیتی تھی. جب آپ پر وحی نازل ہوتی تھی تو ایسا ہوتا تھا قریب والے صحابہ، جیسے مکھیاں چلتی ہے نا، یہ اشارت کی مکھی جو ہوتی ہے، تو مکھیوں کی بنبناہٹ جیسی آواز محسوس ہوتی تھی ہمیں. ایک دفعہ ایسا ہونے لگا کہ ہمیں بھی مکھیوں کی بنبناہٹ جیسے آواز محسوس ہونے لگی. تو ہم نے سوچا کہ آپ پر وحی اتر رہی ہے، لاؤ کچھ دیر رک جاوے اور آپ پر جو وحی اتر رہی ہے اس وحی کو سن کر کے جاوے. اسے کہ آپ پر نئی وحی اترتی رہتی تھی، کلام تھوڑا تھوڑا آپ پر اترتا رہتا تھا. 23 سال کے عرصے کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے پورا قرآن شریف نازل کیا گیا. جب یہ آواز ختم ہو گئی، جو مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ روخ بیٹھ گئے اور قبلہ روخ بیٹھ کر کے یہ دعا پڑھنے لگے، اللہم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علینا وارض عنا وارزنا. آپ نے یہ دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر ابھی فی الحال 10 آیتیں نازل ہوئی ہیں. یہ جو آیتیں میں نے ابھی تلاوت کی آپ کے سامنے یہ کل 11 آیتیں ہیں، مگر عرب کے اندر کثر گڑا دیتے ہیں، 10 کہہ دیا جاتا ہے. جیسے ہم بھی عرفہ کے اندر کوئی آدمی 10-11 روپئے مانگتا ہے تو آدمی کیا کہہ دیتا ہے؟ 10 روپئے کہہ دیتا ہے. تو یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آیتیں فرمائی کہ میرے اوپر 10 آیتیں نازل ہوئی ہے، جو ان پر عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. جو ان آیتوں پر عمل کرے گا وہ سیدھا جنت کے اندر چلا جائے گا. یہ آپ نے فرمایا. اسی طرح دوسری روایت کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا
کہ آپ کے اخلاق کیا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کے اخلاق وہ تھے جو قرآن کے اندر ہے، اور پھر یہی آیتیں جو آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی، یہی آیتیں پڑھ کر کے سنائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان اخلاق کے پابند تھے، یہ سب اخلاق آپ کے اندر پائے جاتے تھے۔ جب آپ کے اندر بھی اخلاق پائے گئے، قرآن میں بھی ذکر کیا گیا ہے اور قد افلح کہا گیا ہے، تو ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے یہ صفات ہمارے اندر بھی پیدا ہو جاوے۔ آدمی کوشش کرے گا تو انشاءاللہ یہ صفات اس کے اندر کیا ہو جائیں گے، پیدا ہو جائیں گے، اور آدمی سیدھا مرنے کے بعد جیسے مرے گا اور تو سیدھا جیسے جنت کا فیصلہ ہوگا وہ آدمی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ جو آپ نے دعا پڑھی اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جاوے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں کیا مانگا، اللہم زدنا، یا اللہ ہمیں زیادہ کیجیے، ولا تنقصنا، ہمیں کم نہ کیجیے، واکرمنا، اور ہمارا اکرام کیجیے، ولا تہنا، ہمیں ذلیل نہ کیجیے، وآتنا، اور ہمیں دیجیے، ولا تحرمنا، اور ہم کو محروم نہ کیجیے، وآثرنا، اور ہم کو ترجیح دیجیے، ولا تؤثر علینا، اور ہم پر کسی اور کو ترجیح نہ دیجیے، ورض عنا، اور ہم سے راضی ہو جائیے اور ہم کو بھی آپ سے راضی کر دیجیے، آپ بھی راضی ہو جائیے اور ہم بھی آپ سے راضی ہو جاوے، دونوں صفت دونوں چیزیں ذکر کی گئی۔ تو آپ نے یہ دعا پڑھی اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ فرمایا کہ جو ان آیتوں پر عمل کرے گا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ اس لیے ہر ایک ساتھی نیت کر کے بیٹھے کہ انشاءاللہ ہمارے اندر یہ صفتیں کیا کرنی ہے، پیدا کرنی ہے، اور یہ صفتیں ہمارے اندر انشاءاللہ پیدا ہو گئی تو ہم سیدھے کہاں چلے جائیں گے، جنت میں۔ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے، حضور نے فرما دیا، جب حضور نے کہہ دیا بات ختم ہو گئی کہ جو آدمی ان باتوں پر عمل کرے گا تو سیدھا وہ آدمی کہاں چلا جائے گا، جنت میں۔ قد افلح، مومنین کامیاب ہو گئے۔ فلاح کس کو کہتے ہیں؟ فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کامیاب ہو جانا۔ فلاح کہتے ہیں انسان کی سب مرادیں پوری ہو جاوے، انسان کی سب مرادیں پوری ہو جاوے، اور یہ دنیا میں ہو سکتا ہے، انسان کی سب مرادیں پورا ہو ایسا دنیا میں کسی کو ہو سکتا ہے، چاہے وزیر اعظم بن جاوے، بڑے سے بڑے عہدے پر چلا جاوے، مگر اس کی سب مرادیں پورا ہو ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ کچھ مرادیں پوری ہوگی اور کچھ مرادیں پوری نہیں ہوگی، اور اگر مرادیں پوری ہو بھی گئی تو اس بات کا خطرہ لاحق رہے گا کہ پتہ نہیں یہ نعمت کب چھین لی جاوے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے دیا، اچھی نعمت مل گئی، مگر پتہ نہیں مال کب چھین لیا جاوے اور کب اللہ تعالیٰ ختم کر دے وے، یہ کھٹکا لگا رہے گا کہ نعمت کب ختم ہو جاوے۔ جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملے گی وہ ایسی نعمتیں ملے گی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، تو پوری اصل جو کامیابی ملے گی کہاں جانے کے بعد ملے گی، جنت میں جانے کے بعد۔ اور یہ فلاح بہت ہی ایک ایسا لفظ ہے کہ انسان کی سب مرادیں، تو اللہ تعالیٰ نے مطلق فرمایا مومنین کیا ہو جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے۔ قد افلح، مومنین کیا ہو چکے، قد افلح، تاکید کے لیے آتا ہے، تحقیق کے کامیاب ہو چکے مومنین، آخرت میں تو کامیاب ہو ہی جائیں گے انشاءاللہ اگر یہ صفات پائی جائیں گے تو، اور دنیا کے اندر بھی انشاءاللہ یہ انسان کیا ہو جائے گا، کامیاب۔ سب مرادیں چاہے پوری نہ ہو مگر کچھ نہ کچھ مرادیں انشاءاللہ اس کی کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ دین میں 20 دفعہ فلاح کے لیے آواز دی جاتی ہے۔ کتنی دفعہ؟ 20 دفعہ آواز دی جاتی ہے۔ اذان میں 2 دفعہ کہا جاتا ہے حی علی الفلاح، حی علی الفلاح 2 دفعہ، 5 دفعہ اذانیں ہوتی ہے تو کتنی دفعہ ہو گیا، 10 دفعہ۔ اور تکبیر جب کہی جاتی ہے تو تکبیر کے اندر بھی کیا کہ حی علی الفلاح کہا جاتا ہے، وہ بھی 5 دفعہ، تو وہ بھی ڈبل کہا جاتا ہے 10 دفعہ۔ تو دین میں گویا کہ 20 دفعہ کہا جاتا ہے اے ایمان والو تم کس کی طرف آ جاؤ، فلاح کی طرف آ جاؤ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جاؤ۔ اب وہ فلاح اگر انسان کو چاہیے، وہ کامیابی چاہیے تو یہ صفات اپنے اندر کیا کرے، پیدا کرے۔ جب یہ صفات پیدا کر دے گا تو انشاءاللہ اس کو کامیابی کا راستہ مل جائے گا۔ المؤمنون، کون کامیاب ہو گئے، ایمان والے۔ تو سب سے پہلی شرط تو کیا ہے، ایمان۔ ایمان ہے جنت، صرف جنت میں جانے کے لیے صرف کون جائے گا، ایمان والا ہی جنت میں جائے گا۔ ایمان کے بغیر جنت کا داخلہ ہے ہی نہیں۔ ایمان گویا کہ جنت کی کیا ہے، کنجی۔ اگر ایمان ہے، اب ایمان اعلیٰ درجے کا ہوگا، جیسا بھی صفتیں جو ذکر کی جائے گی وہ تمام صفت پائی جائے گی، ایسا ایمان والا ہے تو سیدھا جنت میں۔ جیسے میں نے گزشتہ بھی جمعرات کو کہا تھا، ایمان اور اعمال صالحہ،
نفس جنت کے دخول کے لیے کیا شرط ہے؟ ایمان. اور اول وہلے میں دخول کے لیے شرط کیا ہے؟ ایمان اور اعمال صالحہ. اگر اول وہلے میں جانا ہے، ایک تو خالی جنت میں جانا ہے تو ایمان کافی ہے. ایمان، مگر ایمان بھی صحیح ہونا چاہیے، عقائد صحیح ہونے چاہیے. اگر کسی ایک عقیدے میں بھی گڑبڑ ہو گئی تو پھر ایمان کیا ہو جائے گا؟ گڑبڑ ہو جائے گا. اس سے اپنے عقائد کا پہچاننا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اور بڑے بڑے عقائد ایمان مفصل میں ذکر کیے گئے ہیں. ایمان مجمل کے اندر مجملاً اور ایمان مفصل کے اندر تفصیلاً جو بڑے بڑے عقائد ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، اسی طرح انبیاء پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، تقدیر پر ایمان لانا، یہ سب عقائد انسان کی بالکل کیا ہونے چاہیے؟ صحیح. اس لیے ہمارے عقائد بستی زیور کے اندر حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے عقائد کے بیان کے اندر 50 عقیدے گنائے ہیں. کتنے عقیدے؟ 50 عقیدے گنائے. ہمیں اس کا مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اس بستی زیور کو بھی دیکھنا چاہیے جو عقیدے اندر ذکر کیے گئے ہیں، اور ہمارا جائزہ لینا چاہیے وہ عقائد ہمارے اندر برابر پائے جا رہے ہیں کہ نہیں پائے جا رہے ہیں. اس کا بھی انسان کو کیا لینا چاہیے؟ جائزہ. دیکھیے ایمان پہلی شرط ہے. ایمان ہوگا تو جنت ملے گی، اگر ایمان نہیں ہے تو جنت نہیں ملے گی. یہ ایمان کو صحیح کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، اپنے عقائد کو صحیح کرنا ضروری ہے. تو سب سے پہلی چیز تو کیا ذکر کی گئی؟ المؤمنین. کون کامیاب ہو جائیں گے؟ ایمان والے کامیاب ہوں گے. ایمان والوں کے علاوہ کسی کا جنت میں داخلہ نہیں. دیکھو دنیا میں تو ہر ایک آدمی زندگی بسر کرتا ہے، ہر ایک کو رزق ملتا ہے. اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں. ایمان والوں کو بھی رزق دیتے ہیں اور کافر کو بھی رزق دیتے ہیں. جو بھی محنت کرتا ہے اس کو ملتا ہے. کافر محنت کرے گا کافر کو بھی ملے گا، ایمان والا محنت کرے گا ایمان والوں کو بھی ملے گا. مگر آخرت میں جانے کے بعد، نئی زندگی میں جانے کے بعد بالکل بین فرق کر دیا جائے گا. ایمان والے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں. اور کفر و شرک والے کہاں چلے جائیں گے؟ جہنم میں. جنت کی ایک نعمت بھی ان کو نہیں ملے گی، ایک پانی کا گھٹ بھی نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ نے جنت کی سب نعمتیں کافروں کے لیے کیا کر دی ہے؟ حرام کر دی ہے کہ کوئی نعمت بھی ان کو ملنے والی نہیں ہے. اس لیے سب سے پہلے تو ہم اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، اپنے عقائد کا جائزہ لے لے کہ ہمارے عقائد بالکل برابر ہے کہ نہیں. المؤمنون، تو ایمان والے کیا ہو چکے؟ کامیاب ہو چکے. کون سے ایمان والے؟ کون سی صفتیں پائی جاوے؟ سب سے پہلی صفت الذین هم فی صلاتہم خاشعون. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نماز کے اندر خشوع خضوع رکھتے ہیں. پہلی صفت یہ کہ نماز میں کیا ہونا چاہیے؟ خشوع خضوع ہونا چاہیے. ایک ہے نماز کا قبول ہونا اور ایک ہے نماز کا صحیح ہو جانا. دو چیزوں میں فرق ہے. نماز صحیح تو ہو جائے گی بغیر خشوع کے بھی، باقی قبول نہیں ہوگی. قبول کے لیے کیا شرط ہے؟ خشوع اور خضوع شرط ہے. خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تب جا کر قبول ہوگی، ورنہ قبول نہیں ہوگی. جیسا فضائل اعمال کے اندر، تعلیم کے اندر بار بار سنتے ہوں گے کہ نماز کا ایک خاص وزن ہے. اس وزن کے معیار پر اترے کی برابر اچھی طرح تو نماز کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی. ورنہ وہ نماز اگر جیسی تیسی پڑھی تو ٹاٹ میں لپیٹ کے اس کو کیا کر دی جائے گی؟ مار دی جائے گی. اس لیے پہلی صفت یہ ہے کہ نماز کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ خشوع خضوع ہونا چاہیے. خشوع خضوع کا مطلب کیا ہے؟ خشوع کا مطلب دل بھی ساکن ہونا چاہیے اور اعضاء بھی ساکن ہونی چاہیے. دل بھی کیا ہونا چاہیے؟ سکون والا. دل میں دوسرے خیالات نہ آئے. ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور دوسرا کچھ سوچ رہے ہیں نماز کے اندر، یہ غلط طریقہ ہے. اسی طرح ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور ہمارے اعضاء کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کھجالتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے. ہمارے اعضاء صحیح صحیح جگہ پر ہونے چاہیے. حدیث میں ذکر کیا گیا، ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے تو اپنی داڑھی کو کھجال رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو یہ داڑھی کو نہ کھجالتا. اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے داڑھی کو کیا کرتا؟ وہ نہ کھجالتا. وہ اس لیے اگر دل میں خشوع ہوگا تو سب اعضاء اپنی جگہ پر رہیں گے. جب آدمی قیام کے اندر ہو تو اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ سجدے کی جگہ پر. ایک کتاب ہے مولانا منظور صاحب نعمانی کی، نماز کی حقیقت. نماز کی حقیقت ایک کتاب ہے، آپ اس کا مطالعہ کیجئے، اس کو پڑھ لیجئے، اس کتاب کی نماز کی حقیقت کو، تو پتہ چلے گا کہ نماز کیسی ہے، نماز کیسی عمدہ بنانے کی ضرورت ہے. تو سب سے پہلی صفت یہ ذکر کی گئی کہ نماز میں کیا پیدا ہو جاوے؟ خشوع خضوع پیدا ہو جاوے. خشوع خضوع پیدا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی جو پڑھے وہ سمجھ کے پڑھے.
आदमी जो पढ़े क्या पढ़े, समझ के पढ़े। वो आदमी क्या कह रहा है, मसलन सुबहान रब्बिल आला कह रहा है, तो उसको मालूम होना चाहिए मैं क्या कह रहा हूँ, सुबहान रब्बिल आला कह रहा हूँ, और 3 दफ़ा कहा, 5 दफ़ा कहा, इसको मालूम होना चाहिए। सुबहान रब्बिल अज़ीम कहा, सना पढ़ी हमने, इमाम के पीछे किरात पढ़ी, तो इमाम की किरात को हम सुनेंगे, इमाम के पीछे किरात तो पढ़ना नहीं है, खामोशी के साथ किरात को क्या करना है, सुनना है। मगर जब हम ये अलग नमाज पढ़ेंगे, तन्हा पढ़ेंगे, तो हम क्या करेंगे, किरात भी करेंगे। तो हम सूरह फातिहा पढ़े तो हमें मालूम होना चाहिए हम सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं। हमारी नमाज आजकल कैसी बन गई है, एक मशीन की तरह, एक बटन की तरह, बटन दबा दिया मशीन चालू हो गया, और ऑफ कर दिया मशीन क्या हो गई, बंद हो गई। तकबीर तहरीमा कह दिया, नमाज चालू हो गई, और सलाम फेर दिया, बटन हमने क्या कर दिया, बंद कर दिया। बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें कुछ पता नहीं चलता है, और नमाज अपनी ऑटोमेटिक क्या होती रहती है, चलती रहती है। ये नमाज सही नहीं है। नमाज के अंदर पूरा क्या होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए, खुशू खुजू होना चाहिए। तो पहली सिफत ये है कि हमारी नमाज के अंदर क्या पैदा करें, हम खुशू खुजू पैदा करें, ध्यान पैदा करें। और ध्यान देखो, ख्यालात तो ऐसी चीज़ है कि आती रहेगी, ख्यालात कभी आदमी के ख्यालात बंद नहीं होंगे, ख्यालात की पट्टी घूमती रहती है। अब उसका आसान तरीका ये है कि आदमी ध्यान नमाज में लगा लेवे, तो खुद ब खुद दूसरा ख्याल क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। नमाज के अंदर ध्यान लगा देगा, आदमी ख्याल को हटाने की कोशिश करेगा तो कभी हटेगा नहीं। आदमी सोचे कि ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मैं उसको हटाऊं, तो एक ख्याल के बाद दूसरा ख्याल आएगा, तीसरा ख्याल आएगा, वो पट्टी चलती रहेगी। इसलिए कभी उसको हटाने की कोशिश ना करे। आसान तरीका ये है कि अपना जी का लगा देवे नमाज में। जब नमाज में जी लगा देगा तो खुद ब खुद ख्याल क्या हो जाएगा, हट जाएगा। कभी आदमी के दिमाग में कोई पट्टी चढ़ जाती है, उसको दूसरे काम में लगा दो तो वो पट्टी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये तरीका है, वरना अकेला उसको बैठा रहेगा तो वही पट्टी क्या होती रहेगी, घूमती रहेगी। इसलिए नमाज में आदमी क्या लगा लेवे, दिया। तो पहली सिफत ये है कि नमाज में क्या पैदा करे, खुशू खुजू पैदा करे। उसका कितना अमल उसको नमाज से खारिज कर देगा, जो अमल कसीर को उसकी थोड़ी वजाहत की जाए तो। अमल कसीर मैंने शरीयत का कानून ये है, मसला ये है कि अमल कलील से नमाज फासिद नहीं होती है, और अमल कसीर से नमाज क्या हो जाती है, फासिद हो जाती है। अमल कसीर किसको कहते हैं, उसकी आसान तारीफ, सबसे बेहतरीन तारीफ जो है वो ये है कि कोई भी हमको देखे तो देखने वाला ये समझे ये नमाज में नहीं है, ये नमाज में ऐसी हरकत कर रहा है, इतना लंबी देर तक खुजाल रहा है कि बाहर से आने वाला ये समझे कि ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, ऐसा लग रहा है, तो ये समझा जाएगा अमल कसीर। और बाज़ों ने और भी तारीफ की है कि एक रुकन के अंदर 3 दफ़ा खुजालेगा। जो मसलन खड़े खड़े 1 दफ़ा खुजाला, चलो रख दिया, फिर खुजाला, रख दिया, फिर खुजाला, 3 दफ़ा ऐसा कर लिया तो नमाज क्या हो जाएगी, फासिद। तो ये अमल कसीर से नमाज क्या हो जाती है, फासिद। तो बार बार खुजालने के ज़रिए से, या कपड़े सीधे करता है, रुकू में जाते सजदे जाते बार बार ऐसा करता है हरकत, तो ये गलत तरीका है। कपड़े अपनी जगह पर चलते रहे, उसको सीधा ना करे। तो अमल कसीर की तारीफ क्या है, आसान तारीफ मैंने पहले समझा दी कि कोई बाहर वाला शख्स आवे और आपको देखे और ये समझे वो आदमी कि नमाज नहीं पढ़ रहा है, ये नमाज नहीं पढ़ रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, अमल कसीर कर रहा है, ऐसी हरकत कर रहा है जैसे नमाज पढ़ रहा है और ये देख रहा है। अब बाहर से आने वाला आदमी क्या समझेगा, उसकी नमाज में समझेगा, नहीं समझेगा, तो गोया कि नमाज के अंदर नमाज उसकी क्या हो जाएगी, फासिद हो जाएगी। इसलिए नमाज को ध्यान के साथ पढ़ना, और हर जहाँ पर निगाह रखनी है, जैसे क़याम में निगाह कहाँ रखनी है, सजदे की जगह पर, रुकू के अंदर उंगलियों के ऊपर, जलसे के अंदर अपने गोद के अंदर, और सजदे के अंदर अपनी नाक के ऊपर। तो जहाँ जहाँ निगाह रखने की वही निगाह रखे, कभी इधर उधर निगाह न घुमावे। हदीस में जिक्र किया गया, अल्लाह जब बंदा नमाज की नीयत बांधता है तो अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं, अल्लाह ताला उसकी तरफ देखते हैं जब तक कि कहीं वो तवज्जो इधर उधर न करे। अगर उसने आंखें फिराई, यूं चाहे सर फिराया या आंखें फिराई, आंखें घुसे चश्म से आंखें बाड़ी करके देख रहा है, तो फिर अल्लाह ताला अपनी निगाह क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। इसलिए अल्लाह ताला की तवज्जो रहे तो फिर हमें नमाज क्या रखनी पड़ेगी, तवज्जो के साथ। इसलिए बहुत सारे लोग अपनी नमाज में अमल कसीर 3-3 दफ़ा खुजाल देते हैं, कभी टोपी गिर गई, टोपी ठीक कर देते हैं। अच्छा, मोबाइल जैसे बजता है बाद दफ़ा, तो मोबाइल भी अपना बजते नहीं रहना देना चाहिए।
ایک ہاتھ کے ذریعے سے جیب کے اندر ہاتھ ڈال کر یا باہر سے اس کو بٹن کوئی بھی دبا دیں گے تو گھنٹی کیا ہو جائے گی؟ بند ہو جائے گی. لیکن گھنٹی بجتی رہے گی تو تمام نمازوں کو کیا پڑے گا؟ خلل پڑے گا. تو جلدی سے اپنا ہاتھ گویا کہ اس طرح عمل کر، بار بار ایسا نہ کرے. گھنٹی اگر بار بار بج رہی ہے تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے. اس لیے عمل کثیر کی بات سمجھ میں آ گئی. کس کو عمل کثیر کہتے ہیں؟ سب سے آسان میں نے مسئلہ سمجھا دیا کہ باہر والا آدمی آ کر دیکھے اور سمجھے کہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے کہ نماز سے کیا ہو جائے؟ نکل جائے گا. اور دوسری تعریف میں نے کر دی، کوئی بھی عمل 3 دفعہ کیا آپ نے تو نماز کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی. اس کا دھیان رکھیں. تو پہلی صفت نماز کے اندر کیا پیدا کرنا ہے؟ خشوع خضوع. دوسری صفت والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ ایمان والے کامیاب ہونے والے وہ لوگ ہیں جو لغو سے اعراض کرتے ہیں. لغو سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض. لغو کس کو کہتے ہیں؟ لغو کیا مطلب؟ بیکار کام. ایک تو گناہ کا کام ہے معصیت، یہ تو لغو سے بڑھ کر ہے، تو ہے ہی لغو. وہاں تو گناہ بھی ہوگا اوپر سے، مگر گناہ کا کام نہیں ہے. بیٹھے ہیں ساتھی احباب وغیرہ اور التو فالتو باتیں ہو رہی ہے، تو یہ لغویات ہے. کیا فائدہ؟ اس سے کوئی فائدہ ہوگا؟ اتنی دیر اگر قرآن شریف پڑھے گا تو کتنا ثواب ملے گا؟ اتنی دیر اللہ اللہ کرے گا کتنا ثواب ملے گا؟ اتنی دیر درود شریف پڑھے گا کتنا آگے بڑھ جائے گا؟ بیٹھے بیٹھے التو فالتو ہم ادھر ادھر بیٹھے رہتے ہیں اور کتنا وقت ہوٹلوں کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کر دیتے ہیں اور ادھر ادھر فالتو بات. اگر غیبت اندر ہو گئی، غیبت نہیں ہوئی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک آدمی کشمیر پھر کر کے آیا. اب کشمیر پھرنے کے بعد وہ وہاں باغات ہیں، اچھی اچھی چیزیں ہیں، سیب کے باغات ہیں. اب اپنے ساتھیوں کے سامنے آ کر بیان کر رہا ہے تو یہ بھی گویا کہ لا یعنی کام کر رہا ہے. کیا کام کر رہا ہے؟ لا یعنی کام. من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی. اسلام کی خوبی میں سے یہ ہے کہ لا یعنی کاموں کو کیا کر دے رہے؟ چھوڑ دے رہے. اب یہ کشمیر کی قصے بیان کر رہا تو کیا فائدہ اس سے؟ اب اتنی دیر اگر وہ تسبیح پڑھتا، اتنی دیر اللہ اللہ کرتا تو کتنا آگے بڑھ جاتا وہ. اس لیے بعد دفعہ ہم جماعت سے آئے. ایک تو جماعت کی کارگزاری بیان کرنا ہے، بھئی ہم نے ایسا ایسا دین کا کام کیا، یہ تو برابر ہے. مگر وہاں کے واقعات، بھئی ہم گئے فلاں جگہ پر، وہاں ایسے باغات تھے، ایسے مکانات تھے. اب ایسے مکانات میں ایسے باغات تھے، اس کا ذکر کرنے کی کیا فائدہ؟ اس کا کوئی فائدہ؟ تو یہ سب چیزیں کس کے اندر سے ہیں؟ لغویات کے اندر سے ہے. تو لغو سے ہر ایسا کام جس میں نہ دین کا فائدہ ہو اور نہ دنیا کا فائدہ ہو. آدمی جب اپنی زبان سے کوئی کلمہ نکالے تو زبان سے کلمہ نکالنے سے پہلے سوچ لے کہ اس میں کوئی فائدہ ہے کہ نہیں فائدہ ہے، دین کا فائدہ ہے یا دنیا کا فائدہ ہے. کوئی فائدہ ہو تو بولے، اور اگر دیکھے کہ کوئی فائدہ نہیں ہے تو آدمی پھر یہ بات نہ کرے زبان. تو بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ یہ کلمہ میری زبان سے نکل رہا ہے تو فائدہ مند ہے یا فائدہ مند نہیں ہے. اگر فائدہ مند نہیں ہے تو زبان سے نکالنا نہیں چاہیے. تو لغو سے کیا کرے؟ اعراض کرے. اچھا، نماز کے خشوع خضوع کے بعد سب سے پہلے کس کا ذکر کیا؟ حالانکہ بھی آگے زکوٰۃ کا ذکر آ رہا ہے، زکوٰۃ کو پیچھے کر دیا اور لغو کو پہلے ذکر کر دیا. اسے کہ نماز کے اندر لغویات سے بچنا بہت زیادہ ضروری ہے. اس سے اللہ تعالیٰ نے نماز کے خشوع خضوع کے بعد سب سے پہلے کیا چیز ذکر کی؟ لغویات. اور لغویات کے اندر سے ٹوپی سیدھے کرنا، فریم سیدھی کرنا، اسی طرح چال سیدھی کرنا. بعد میں لوگ رکوع سے کھڑے ہوتے تو اپنی چال کیا کرتے ہیں؟ سیدھی کرتے ہیں. ہر وقت ادھر ادھر کپڑے کو صحیح کرتے رہتے ہیں. یہ سب لغویات کی چیزیں ہیں. ایسی کچھ لغویات آدمی کو کرنا نہیں چاہیے. اور جو وہ لوگ جو لغو سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں. کتنی صفتیں ہو گئی؟ 2. نماز میں خشوع خضوع اور لغو سے اعراض. تیسری صفت، اور وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ دیتے ہیں، اپنی زکوٰۃ حساب کر کے پورا قانونی حساب نکالتے ہیں. ایک تفسیر یہ کی گئی ہے زکوٰۃ نکالنے کی. دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے اور وہ لوگ ہیں جو اپنے دلوں کا تزکیہ کرنے والے ہیں. جو اپنے دلوں کا کیا کرنے والے ہیں؟ تزکیہ کرنے والے ہیں. اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے والے ہیں. کفر سے پاک رکھتے ہیں، شرک سے پاک رکھتے ہیں، ریا سے پاک رکھتے ہیں، حسد سے پاک رکھتے ہیں، بخل سے پاک رکھتے ہیں. جتنے بھی اخلاق رذیلہ ہے، جتنی بھی اخلاق رذیلہ ہے، ان اخلاق رذیلہ سے اپنے دل کو کیا کرنا ہے؟ پاک کرنا ہے. تو اپنے دل کا کیا کرنا ہے؟ تزکیہ. بعد یہ تفسیر کی ہے کہ زکوٰۃ فاعلون سے کیا مراد ہے؟ دل کو پاک صاف کرنا، دل کا کیا کرنا؟ تزکیہ کرنا. اس لیے اپنے دل کو کیا کرنا؟ ریا، کفر. سب سے بڑی چیز جو مرض آج کل جو چلتا ہے وہ کون سا مرض چلتا ہے؟ ریا کا مرض. یہ بڑا خطرناک مرض ہے.
حدیث میں ذکر کیا گیا جب اللہ تعالیٰ اعمال کا ثواب دیں گے تو اللہ تعالیٰ صاحب کہہ دیں گے میں آج اسی عمل کا ثواب دوں گا جو میرے لیے کیا ہوگا، اور جو عمل تم نے کسی دکھلانے کے لیے کیا ہے تو اس کے پاس سے ثواب لے لو، اس کے پاس سے ثواب لے لو۔ ہم نماز پڑھ رہے تھے، ہماری حساب سے ہم نے نماز شروع کر دی، کوئی مسجد میں آ گیا، اب ہماری نماز میں فرق پڑ گیا۔ پہلے ہم کھجالتے تھے، یوں کرتے تھے، اب کوئی آ گیا، اب ہماری نماز میں فرق پڑ گیا، اب کھجالنا بند ہو گیا، اب بالکل سیدھا کھڑا رہتا ہے۔ تو یہ گویا کہ کیا پیدا ہو گئی؟ ریاکاری۔ یہ کسی کا آنے کی وجہ سے ہوا، بھی پہلے طریقہ الگ تھا، اب آنے کے بعد کیوں طریقہ بدل گیا، اب نماز میں کیوں دھیان زیادہ لگ گیا؟ اس کا مطلب کہ ریاکاری ہو گئی، اس نماز کا ثواب کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے ریاکاری۔ ہم عمل کریں کس کے لیے کریں؟ اللہ کے لیے کریں۔ ہمارا ایک معمول ہونا چاہیے، کوئی دیکھے کہ نہ دیکھے۔ اچھا، ریاکاری کس کو کہتے ہیں؟ دیکھ کر کرنا یا دیکھ کر نہ کرنا۔ ایک ہے دیکھ کر کرنا، کوئی دیکھ رہا ہے، روزانہ کتنی رکعتیں پڑھتا تھا؟ ظہر کے بعد 2 رکعت پڑھتا تھا یا 4 رکعت پڑھتا تھا، مجمع زیادہ تھا، آج کوئی لوگ آگے گئے تھے، جماعت آئی تھی، تو آج کتنی رکعتیں پڑھ لی؟ 6 رکعت پڑھ لی۔ پھر ایسا کیوں؟ روزانہ 4 کا معمول تھا، آج 6 کیوں پڑھی، زیادہ کیوں پڑھی؟ اس کا مطلب کہ 2 کس کے لیے پڑھی؟ لوگوں کے لیے، کچھ اس کا ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ تو اپنے آپ کو ریاکاری سے بچانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اپنے دل کا کیا کرنے والے ہیں؟ تزکیہ کرنے والے ہیں، پاک صاف کرنے والے ہیں۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 3۔ نماز میں خشوع خضوع، لغو سے اعراض، اور اپنے دل کا کیا کرنا؟ تزکیہ کرنا، یا پھر کیا؟ زکوٰۃ ادا کرنا۔ 2 تفسیر الگ الگ کی گئی ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور کچھ لوگ وہ فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، جو اپنی شرمگاہوں کی کیا کرتے ہیں؟ حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں پر یا اپنی باندیوں پر بس ان کے بارے میں کوئی ملامت نہیں کی گئی ہے، اور جو اس کے علاوہ تلاش کرے گا فمن ابتغى وراء ذلك، بیوی کے علاوہ تلاش کرے گا، پس ایسے لوگ ہیں ہم العادون، جو حد سے آگے بڑھنے والے ہیں، جو حد سے کیا بڑھنے والے ہیں؟ آگے بڑھنے والے ہیں۔ تو سب سے اہم چیز اپنی شرمگاہ کی حفاظت، اس کو حلال جگہ استعمال کرے، حرام جگہ استعمال نہ کرے۔ عورت سے ملنا حالت حیض کے اندر یہ بھی حرام ہے، بعض لوگ اس کے اندر احتیاط نہیں برتتے ہیں، حالت حیض کے اندر بھی عورت سے کیا کر لیتے ہیں؟ مل لیتے ہیں، یہ حرام کا گناہ ہے، اور یہ گویا کہ اپنی شہوت کو ناجائز طریقے سے، غلط طریقے سے پورا کرنا ہے۔ اس حالت حیض کے اندر، حالت نفاس کے اندر عورت سے دور رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایسے جو جوان لوگ ہیں جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی ہے، شادی ہو گئی، ان کے لیے تو حلال طریقہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا، کوئی مسئلہ نہیں، مگر جن کی بھی شادیاں نہیں ہوئی ہے، غلط طریقے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، اس سے بھی یہ بھی فمن ابتغى وراء ذلك میں آئے گا۔ بعض دفعہ مشتزنی کے ذریعے سے اپنی خواہشات بھی پورا کرتا ہے، غلط طریقے سے پورا کرتا ہے، یہ سب اس کے اندر آ جائے گا۔ یہ چیزیں جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ فمن ابتغى حدیث میں ذکر کیا گیا، خود فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص 2 چیزوں کی گارنٹی لے لے، اپنی زبان کی گارنٹی لے لے اور اپنی شرمگاہ کی گارنٹی لے لے کہ میں شرمگاہ کا استعمال کروں گا حلال میں، اور اپنی زبان کی گارنٹی لے لے کہ زبان کو میں کہاں استعمال کروں گا؟ صحیح جگہ، حلال جگہ استعمال کروں گا، تو میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کے لیے کس کی گارنٹی؟ جنت کی۔ حضور گارنٹی لے رہا ہے، مگر 2 چیزوں کی شرط ہے، زبان کی حفاظت اور کس کی حفاظت؟ شرمگاہ کی حفاظت۔ تو چوتھی صفت یہ ذکر کی گئی، اپنے شرمگاہوں کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے، غلط جگہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرنا۔ پہلا جو مرض ہے، یہ کون سا مرض ہے؟ بد نظری۔ کون سا مرض ہے؟ یہ جو اس کے بعد جو مسائل پیش آئیں گے، سب سے پہلے جو نگاہ غلط پڑی اور نگاہ کی وجہ سے دل میں محبت بیٹھ گئی، اب گویا کہ نظر بد کی وجہ سے سب مسائل کیا ہوں گے؟ کھڑے ہوں گے۔ اس سے اپنے نگاہ کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے۔ حدیث میں ذکر کیا گیا، جو آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے گا تو ایمان کی حلاوت پائے گا۔ وہ راستے میں اسی لیے حکم دیا گیا کہ راستے میں جب چلے تو کیسے چلے؟ نیچے دیکھ کر چلے۔ آپ نے کلام اللہ میں آیت پڑھی ہوگی، شیطان نے جو کہا تھا جب وہاں سے نکلا تھا، میں انسانوں کو کیا کروں گا؟ گمراہ کروں گا۔ کیا آیت ہے؟ بِأَيْمَانِهِمْ وَشَمَائِلِهِمْ، آیت پڑھو۔ ہاں، شیطان نے یہ کہا تھا جب وہاں سے نکلا تھا کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا، ان کے آگے سے آؤں گا، ان کے پیچھے سے آؤں گا، ان کے دائیں سے آؤں گا، ان کے بائیں سے آؤں گا۔ یہ کس نے کہا تھا؟
शैतान ने कहा था मैं इंसान पर हमला करूंगा, आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से आऊंगा। ये 4 सिमतें शैतान ने बयान की। कितनी सिमतें? 4। ऊपर की सिमत बयान नहीं की और नीचे की सिमत बयान नहीं की। ऊपर से आऊंगा नहीं कहा उसने, नीचे से आऊंगा नहीं कहा, 4 सिमतें बयान की। आगे से आऊंगा, पीछे से आऊंगा, दाएं से आऊंगा, बाएं से। अब इंसान को बचना है तो कौन सी सिमतें रह गई? 2 सिमतें। ऊपर देखकर चले या नीचे देखकर चले? ऊपर देखकर चलेगा तो क्या होगा? गिरेगा, ठोकर खाएगा, मरेगा भी। अब कौन सी सिमत रह गई? एक ही सिमत रह गई। कौन सी सिमत? नीचे देखने की। नीचे देखकर आदमी चले, कभी निगाह को इधर उधर न उठावे, इसलिए कि अचानक निगाह बातें में पड़ जाती है। पहली दफा निगाह चाहे माफ है, मगर निगाह को जमाया अगर, थोड़ी देर देखता रहा तो ये भी किस में शामिल हो जाएगा? गुनाह में शामिल हो जाएगा। इससे आदमी जब भी बाजार के अंदर चले, कहीं भी चले, तो निगाह नीचा करके। आज औरतों का ऐसा आम तौर पर बन ठन कर निकला करती है, निगाह पड़ जाती है और दिल में गलत ख्यालात और गलत रसाविस पैदा हो जाते हैं। इसलिए आदमी अपनी निगाह की क्या करे? हिफाजत करे। जब निगाह की हिफाजत करेगा इंशाअल्लाह तो शर्मगाह की भी क्या हो जाएगी? हिफाजत हो जाएगी। इसलिए सबसे पहली चीज़ क्या है? निगाह है। ये निगाह की हिफाजत करना बड़ा ज़रूरी है। कितनी चीज़ें हो गई? 4 चीज़ें। नमाज में खुशू खुजू, लग़्व से एराद, अपने दिल को पाक साफ करना और अपने शर्मगाहों की क्या करना? हिफाजत करना। वल्लदीन हुम लिअमानातिहिम वअहदिहिम राऊन, और ये वो लोग हैं जो अपनी अमानतों की और अपने हदों की रियायत करते हैं। अपने अमानतों की और अपने हदों की क्या करते हैं? रियायत। अपने अमानतों की हिफाजत करते हैं, अमानत में ख़यानत नहीं करते हैं। किसी ने पैसे रखे हमारे पास कि भाई मैं महीने के बाद ले जाऊंगा, 2 महीने के बाद ले जाऊंगा, तो जैसी नोटें ली थी, बेआईनी नोटें ऐसे कैसे रख दी, और जब उसने महीने के बाद मांगी तो ऐसे कैसे नोटें क्या कर दी? वापस कर दी। ये अमानत की है। मगर आजकल तो लोग फ़ौरन पैसे इस्तेमाल कर देते हैं, जब मांगेगा तब दे देंगे। ये अमानत के अंदर क्या है? खयानत। बल्कि बातें भी अमानत हुआ करती है। अल मजालिस बिल अमान, हदीस में जिक्र किया गया, मजलिस से भी क्या होती है? अमानत। 2-3 साथी बैठे हैं और कुछ बातें हो रही है आपस के अंदर, वो बातें मजलिस के अंदर मुनस्सिर रहनी चाहिए, वो बातें आगे नहीं बढ़नी चाहिए। जैसे मैं अभी आपके सामने बातें कर रहा हूँ पूरे मजलिस के अंदर, खैर ये तो दीन की बातें हैं, आप कहीं भी फैलाएंगे कोई मसला नहीं, कहीं भी कहेंगे कोई मसला नहीं। मगर कोई प्राइवेट बातें होती है कभी। एक आदमी हमारे पास आया, हदीस में बाकायदा जिक्र किया गया, एक आदमी हमारे पास आया और वो कुछ कह रहा है और यूँ देख रहा है, यूँ देख रहा है, यूँ देख कह भी रहा है और इधर उधर देख भी रहा है। इसका मतलब ये समझा जाएगा, वो ये चाहता कि किसी को पता न चले, मैं तुमको अकेले को कह रहा हूँ, किसी को पता न चले। अब इसको कहा, चाहे उसने ये नहीं कहा कि किसी को मत कहना, मगर इसका इधर उधर देखना खुद दलील है इस बात की, वो इसी को कहना चाहता है और किसी को कहना नहीं चाहता है। तो ये बात उसके पास क्या रहनी चाहिए? अमानत रहनी चाहिए। उसके पास से अमानत से निकलनी नहीं चाहिए, किसी को नहीं कहना चाहिए। अगर किसी को, और अगर सरातन कह दिया भाई देखो इस बात में तुमको कहता हूँ, किसी को कहना मत, तो ज़रूरी है फिर तो किसी को न कहना। जब उसने साफ कह दिया तो ये बात हमारे पास क्या बन गई? अमानत बन गई। इस बात में अमानत के अंदर भी खयानत नहीं होनी चाहिए। ऐसे वक्त की खयानत। ड्यूटी है, कितने बजे पहुंचना है दुकान पर? 9 बजे, और कितने बजे पहुंच रहे हैं? 9:30 बजे। ये अमानत में क्या हो गई? खयानत। निकलने का कितने बजे? 5 बजे, और कितने बजे निकल रहा है? 4:30 बजे। अमानत में क्या हो गई? खयानत। मुदर्रिस को पढ़ाना है, अब पढ़ाने बैठ गया, पहुंचना है 7 बजे, घंटी बजती है, और कितने बजे जा रहा है? 7:15। या कि चलो 7 बजे पहुंच भी जाता है, मगर गलती पर बैठा रहता है, काम शुरू नहीं करता है। काम कितने बजे शुरू करता है? 7:30। ये भी अमानत में क्या है? खयानत। या ड्यूटी भर रहा है और मोबाइल लेके बैठ गया है। अब ग्राहक, नौकर है, ग्राहक आ रहा है और ग्राहकों पर तवज्जो नहीं दे रहा है और मोबाइल बैठा बैठा खेल रहा है, मोबाइल से काम कर रहा है अपना। ये सब अमानत में क्या है? खयानत। ये तमाम अमानतों की खयानत, क्या ये सब खयानत में आता है। तो अमानतों की क्या करना? रियायत करना। जितनी ड्यूटी मुदर्रिसीन के एतबार से आज तक हुआ है कि मुदर्रिसीन भी तो अपने आप को तो जिम्मेदार समझते ही नहीं है। 1 घंटा पढ़ाने का है तो 1 घंटा पूरा पढ़ावे, ऐसा नहीं कि 10-15 मिनट तो ज़ाय कर दिए इधर उधर और फिर थोड़ा देर पढ़ा के ख़त्म कर दिया। नहीं, मुदर्रिसीन की भी जिम्मेदारी है कि अमानत में खयानत न करे। और जो दुकानों पर ड्यूटियाँ पढ़ते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि जितने घंटे की ड्यूटी है इतनी भरे। अब नमाज़ पढ़ने के लिए जाना है तो नमाज़ पढ़ने के लिए गया, अब मस्जिद में जाकर सो गया, अब आराम से आ रहा है मस्जिद में, फिर नमाज़ पढ़ने गए, फिर नमाज इतनी देर लगती है,
یہ آج کل جو کہ مسلمانوں کے مسائل ہے اور ان کو نوکریاں نہیں ملتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ صحیح ڈیوٹیاں نہیں بڑھتے ہیں۔ اگر مسلمان صحیح ڈیوٹی بننے والا ہو جاوے اور دل سے کام کرنے والا بن جاوے تو آج کل تو اچھے ملازمین کی قحط سالی ہے، لوگ فوراً چاہیں گے، کیوں نہیں چاہے گا؟ اچھا نوکر کوئی نہیں چاہتا ہے؟ میں اپنی دکان میں چاہوں گا کہ کیسا نوکر ملے، اچھا نوکر، ہر ایک چاہے گا اچھا نوکر ملنا۔ اگر ڈیوٹی وقت پہ بھرے تو نماز پڑھنے کے لیے جاوے تو جتنی نماز پڑھنی اتنی پڑھے، نوافل وغیرہ ابھی نہ پڑھے، وہ رات کو پڑھے نوافل وغیرہ جتنا پڑھنا ہو۔ ڈیوٹی کے وقت میں نوافل نہیں پڑھنا ہے، وہاں تو فرض پڑھنا ہے، سنت موقتہ پڑھنا ہے، اور سنت موقتہ پڑھ کے فوراً کیا ہو جاوے، نکل جاوے۔ تو اپنے امانتوں کی کیا کرنا ہے؟ حفاظت کرنا ہے۔ تو اپنے امانتوں کی اتنی چیزیں ہو گئی، 5 امانتوں کی حفاظت۔ وعدہم، اور اپنے معاہدوں کی رعایت کرنا۔ معاہدہ جو جاننے میں سے ہوا، بھاگیداری میں شرکت میں کوئی معاہدہ ہوا تو اس کی معاہدے کی رعایت کرنا۔ کوئی وعدہ کیا، حدیث میں ذکر کیا گیا العدۃ دین، العدۃ وعدہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ قرضہ ہے، اس کو پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ کیا تو فلاں جگہ آنا، میں بھی آ جاؤں گا، اور گیا ہی نہیں۔ بھی وعدہ دیا تم نے، میں آؤں گا، کیوں نہیں آئے؟ کوئی بات ہے بھائی؟ نہیں آیا، کوئی بات ہے؟ ہاں، ایک تو ایک اچانک کوئی مسئلہ پیش آ گیا، کوئی بیمار ہو گیا، کوئی انتقال ہو گیا کسی کا، کوئی واقعہ پیش آ گیا تو مجبوری ہے، مگر کوئی مجبوری نہیں تھی، ایسے ہی نہیں گیا تو یہ غلط طریقہ ہے، یہ معاہدے کی کیا ہے؟ خلاف ورزی ہے۔ تو وعدے کو بھی پورا کرنا ضروری ہے اور معاہدوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ آج کل اگر کاروبار کو دیکھا جائے گا تو کاروبار میں کوئی معاہدے کو پورا کرتا ہی نہیں ہے، کوئی معاہدے کو پورا کرتا ہی نہیں ہے۔ ہوٹل چلا رہے، اب جو مضارب ہوتا ہے، جو چلانے والا ہوتا ہے، وہ ملائی اپنے گھر لے جاتا ہے، ملائی اس کی ملکیت ہے، لے جانے کہاں کہ اس کو گھر لے جانے کا، ملائی کے پیسے لگانے چاہیے اور پیسے گلے میں کیا کرنے چاہیے؟ ڈالنے چاہیے۔ دکان سے بہت سارا سامان خریدا، گفٹ ملا، کچھ ہدیہ دیا اس دکان والے نے، گفٹ کہاں لے کر آ گئے؟ گھر پر لے کر آ گئے۔ تو گفٹ تم کو ملا ہے، یہ تو سامان تم نے ہوٹل کا خریدا، اس لیے تم کو گفٹ ملا ہے، تو تم کو یہ گفٹ کہاں جمع کرنی چاہیے؟ ہوٹل میں جمع کرنی چاہیے، اور تم کو لے آنی تو پیسے ڈالو اندر گلے میں، پیسے ڈال کر کے پھر لو، اس کے بغیر مت لو۔ مگر کتنے لوگ کہ اپنا آ گیا دوست، اچھا کھلا رہے ہیں، بھائی اچھا کھلا رہے تو پیسے ڈالو اندر گلے کے اندر۔ اپنا کھانا بھی گھر پر آ کر گھر کھانے کا وقت تو ہو گیا ہے، مگر گھر نہیں کھاتا ہے، کہاں جا کر کھاتا ہے؟ ہوٹل میں جا کر کھاتا ہے، تاکہ اتنے پیسے بچت ہو۔ تو گھر کھانے کا ٹائم ہو گیا تھا، پھر تو گھر کیوں نہیں کھا رہا ہے بھائی؟ ہوٹل میں جا کر کیوں کھا رہا ہے؟ تاکہ ہوٹل تو اس کے اکیلے کی تو ملکیت تو ہے نہیں، وہ تو شرکا کی ہے، پارٹنروں کی ہے۔ ہاں، اکیلا ہی مالک ہے اور کوئی مالک نہیں ہے تو الگ مسئلہ ہے، باقی اگر پارٹنرشپ ہے تو پوری رعایت کرنا ضروری ہے۔ یہ عام طور ہوٹلوں کے اندر کوئی رعایت نہیں کی جاتی ہے، اور کتنے دوستوں کو کھلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو کھلایا جاتا ہے۔ اب اس طرح دوسری چیزیں بھی پتہ نہیں کیسی ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں گے چائے بار تھوڑے آدھا گھنٹہ ہوا چائے، آدھا گھنٹہ ہوا چائے، بھائی بار چائے پینے، کتنا چائے پینے کی نہیں؟ اور اپنے گھر پیتا ہے؟ ہاں، گھر پر دیکھو ایک دن رہ کر کتنی چائے پیتا ہے، ہاں گھر پر بھی اتنی پیتا ہے، روزانہ اس کی عادت ہے بار پینے کی، تو مجبوری ہے، مگر گھر پر تو نہیں پیتا ہے، اور ہوٹل پر گیا تو بار چائے منگوا رہا ہے۔ یہ سب معاہدے کی کیا ہو رہی ہے؟ خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ تو اپنے معاہدوں کی پوری رعایت کرنا، اپنے وعدوں کی پوری رعایت کرنا۔ اور یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے معاہدوں کی کیا کرتے ہیں؟ رعایت کرتے ہیں۔ کتنی صفتیں ہو گئی؟ 6۔ نماز میں خشوع خضوع، لغو سے اعراض، اپنے دل کو کیا کرنا؟ پاک صاف کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت، امانتوں کی حفاظت، عہد اور معاہدے جتنے بھی کیے ہیں، چاہے معاہدے اللہ کے درمیان کیے ہو یا مخلوق کے درمیان کیے ہو، وہ تمام معاہدوں کی کیا کرنا؟ پورا کرنا۔ جو آدمی نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، تو اس نے اللہ سے کیا کر لیا؟ معاہدہ کر لیا۔ یہ اللہ سے معاہدہ کیا، یا اللہ میں آپ کے احکام پر چلوں گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میں کیا کروں گا؟ اتباع کروں گا۔ یہ کلمہ پڑھ کر یہ معاہدہ کر رہا ہے، یا اللہ میں آپ کے احکام پر چلوں گا۔ اب اللہ کے احکام پر نہیں چل رہا ہے تو معاہدہ کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے۔ حضور کی سنتوں پر نہیں چل رہا ہے، حضور کے طریقے پر نہیں چل رہا ہے، تو معاہدے کو کیا کر رہا ہے؟ وہ توڑ رہا ہے۔ حقوق اللہ کے لائن کے جتنے معاہدے ہیں وہ بھی پورا کرے، اور حقوق العباد کے لائن کے جتنے معاہدے ہیں ان معاہدوں کو بھی کیا کرے؟ پورا کرے۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 6۔ اب 7ویں چیز، آخری چیز، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں پر یحافظون محافظت کرتے ہیں۔ پہلے بھی نماز کا ذکر، آخر میں بھی نماز کا ذکر۔ خلاصہ کیا نکلا؟ تم نماز صحیح کر لو، انشاءاللہ تمہاری زندگی کیا بن جائے گی؟ صحیح بن جائے گی۔
तुम नमाज सही कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी इंशाल्लाह क्या बन जाएगी, सही। पहले लफ्ज़ था हुम फी सलातिहिम खाशिऊन, वाहिद का सेगा था हुम फी सलातिहिम, हर नमाज में खुशू खुजू चाहिए, चाहे फ़र्ज़ हो नफल हो कोई भी नमाज हो, हर नमाज में क्या चाहिए, खुशू खुजू। और यहाँ पर कौन सा लफ्ज़ लाए, जमा का लफ्ज़, वल्लज़ीन हुम अला सलावातिहिम युहाफ़िज़ून, और वो लोग हैं जो अपनी तमाम नमाजों की निगहदाश्त रखते हैं, तमाम नमाजों की हिफाजत करते हैं। ऐसा नहीं ज़ोहर तो पढ़ी फजर में गायब हो गए, मगरिब तो पढ़ी ईशा में गायब हो गए, नहीं, तमाम नमाजों की, पाँचों नमाजों की क्या करते हैं, मुहाफ़ज़त करते हैं और वक्त के हिसाब से पढ़ते हैं। और उसी का जिक्र पहली जुमेरात जो कुरान अल-फज्र जो जिक्र आया था उसमें खुसूसन फजर की नमाज का जिक्र किया गया था। यह आम नमाजों का जिक्र है कि तमाम नमाजों के आदमी क्या करे, मुहाफ़ज़त करे। उलाइकुमुल वारिसून, ये जिनमें 7 सिफत पैदा हो जावे। कितनी सिफत है, 7। नमाज में खुशू खुजू, लगव से एराज, अपने दिल को तस्किया, अपने शर्मगाह की हिफाजत, अमानतों की रियायत, मुआहदों की रियायत और नमाज की क्या करना, मुहाफ़ज़त, पाबंदी। ऐसे लोग वो है जो वारिस बन जाएंगे, जो वारिस बनेंगे फिरदौस के, जो वारिस बनेंगे फिरदौस के वारिस बनेंगे। जन्नतें बहुत सारी है, जन्नत नीचे दर्जे की भी है और जन्नतें ऊंचे दर्जे की भी है। जन्नतुल फिरदौस जो है वो सबसे आला दर्जे की है, वो सबसे आला दर्जे। हदीस में कुछ जिक्र किया गया, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब तुम अल्लाह ताला से जन्नत मांगो तो क्या मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो, जन्नतुल फिरदौस मांगो। जब आदमी जन्नतुल फिरदौस मांगेगा तो उसके मुताबिक अमल भी करेगा, अभी अमाल करेगा आदमी तो कहाँ चला जाएगा, जन्नतुल फिरदौस में चला जाएगा। अच्छा, एक लफ्ज़ देखिए खास, अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस, जो फिरदौस के क्या बनेंगे, वारिस बनेंगे, जो फिरदौस में जाएंगे। ये लफ्ज़ नहीं कहा, क्या लफ्ज़ कहा अल्लाह ताला ने, वारिस बनेंगे। बाप का इंतकाल हो गया तो वारिस कौन बनता है, बेटा। बेटे को कहना पड़ेगा बेटा तू वारिस बना, ऐसा कहना पड़ेगा इसको कि भाई तेरा बाप मर गया है अब तू वारिस बना है, ऐसा बोलना पड़ता है। वो तो बाप मर गया, फौरन बेटा जगह पर आ गया, फौरन बेटा जगह पर आ गया, वो वारिस बन गया, किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं गोया कि जन्नतुल फिरदौस के तुम क्या बन गए, वारिस बन गए। जैसे ही मरे और जैसे आखिरत का फैसला हुआ सीधे तुम कहाँ चले जाओगे, जन्नतुल फिरदौस के अंदर चले जाओगे। इससे अल्लाह ताला ने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, यरिसूना, तुम जन्नतुल फिरदौस के क्या बन जाओगे, वारिस बन जाओगे। हुम फिया खालिदून, जिसके अंदर क्या रहोगे, हमेशा हमेशा रहोगे उस जन्नत के अंदर। हर तरह वहाँ कोई बुखार नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई अमल नहीं करना है और आराम से फिर जन्नत के अंदर क्या है, वक्त गुजारना है। और ऐसी लाइबगून आना है वाला, वहाँ से वो निकलना भी नहीं चाहेंगे जन्नत के अंदर, वहाँ उकताएंगे नहीं आदमी। यहाँ आदमी कोई किसी चीज़ घर रहता है तो घर रहते रहते क्या हो जाता है, उगता जाता है। और जन्नत में ऐसा नहीं होगा कि उगता जाए आदमी, हमेशा की जन्नत अल्लाह ताला उसको दे देंगे। तो ये सिफात हमारे अंदर क्या करे, पैदा करे। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक नसीब फरमावे और ये सिफात हमारे अंदर पैदा हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, मालिकि यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। नस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैहि। नस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व नतूबु इलैहि। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनह व फ़िल आख़िरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दईन व क़िना अज़ाबद दईन। या इलाहुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, हमारे छोटे बड़े तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए, या अल्लाह हमसे राज़ी हो जाइए, पूरी उम्मत से राज़ी हो जाइए। या अल्लाह, या अल्लाह, या आपके कलाम के अंदर से कुछ सिफ़तें पढ़ी गई है वो तमाम सिफ़तें हमारे अंदर पैदा फरमा दीजिए। ये पूरे मजमे के अंदर सिफ़तें पैदा फरमा दीजिए। मेरे मौला, आपके कलाम को सुनने के लिए मजमा बैठा हुआ है, आपके कलाम की निस्बत से लोग जमा हुए हैं। या अल्लाह, इस सिफ़त हमारे अंदर पैदा फरमा दीजिए, हमें नेक और साले बना दीजिए।
متقی بنا دیجیے، پرہیزگار بنا دیجیے، نماز کا پابند بنا دیجیے، نمازوں کو خوش و خضوع والا بنا دیجیے۔ یا اللہ ہماری نماز استحضار والے نصیب فرما دیجیے، دھیان والی ہماری نمازیں بنا دیجیے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ پورے عالم کے اعتبار سے جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں تمام پریشانی کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ مسلمانوں کو نیکی پر اور تقوی کی زندگی پر ابھار دیجیے۔ یا اللہ سب کو نیکی کی توفیق دے دیجیے، تقوی کی توفیق دے دیجیے، ہماری زندگی تقوی والی بن جاوے، نیکی والی بن جاوے، ایسے اسباب مہیا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مستورات کو شرعی پردہ کرنے والا بنا دیجیے، ان کو بھی نیک اور صالح بنا دیجیے۔ اور جو ہماری مستورات ادھر ادھر جو بیکار وقت اپنا ضائع کرتی ہیں اس وقت کے ضائع کرنے سے اللہ حفاظت فرما دیجیے، اپنے وقت کو صحیح گزارنے والا ہمیں بنا دیجیے، لغویات سے ہماری حفاظت فرما دیجیے اور تمام غلط کاموں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے، گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری چوٹیاں پکڑ پکڑ کر کے ہمیں دین کے کام پر لگا دیجیے، ہمیں اچھے کاموں پر لگا دیجیے۔ اے میرے مولا، اے میرے مولا، اے میرے مولا، پوری امت سے آپ راضی ہو جائیے اور پوری امت کے اوپر ہم فرمائیے، تمام امت کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ یا اللہ امت اجابت جتنی بھی پریشان ہیں تمام کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کی مدد فرمائیے، فلسطین کے مسلمانوں کو خوب مدد فرمائیے۔ یا اللہ ان کو غلبہ نصیب فرمائیے، ان کو قوت نصیب فرمائیے۔ یا اللہ تمام اسلامی ممالک کو صحیح سمجھ نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ تمام اولاد کو دین پر چلنے کے توفیق نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے جو مانگا وہ بھی عنایت فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما دیجیے، جو بیمار ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما دیجیے، جو مقروضین ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی کیسے شکلیں پیدا فرما دیجیے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، اولیاء اللہ نے جو خیر کی دعائیں مانگی ہے ہمارے حق میں قبول فرما لیجیے، اور جو شر و فتن سے بنا چاہیے اس سے پوری پوری ہماری حفاظت فرما دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل کے اندر ہماری دعا کو قبول فرما دیجیے۔ وصلی اللہ علی نبی الامی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔